چلیں ذرا ماضی میں چلتے ہیں۔ سال ہے 1920 اور جگہ ہے دمشق۔ سلطنت عثمانیہ کا سورج غروب ہو چکا ہے اور شہر پر ایک فرانسیسی جنرل نے قبضہ کر لیا ہے۔ اور پھر وہ ایک ایسا کام کرتا ہے جو سب کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ سیدھا ایک 700 سال پرانی قبر پر جاتا ہے، اسے ٹھوکر مارتا ہے اور کچھ ایسے الفاظ کہتا ہے جو تاریخ کبھی نہیں بھلا پائے گی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قبر میں کون تھا؟ یہ کون سی شخصیت تھی کہ ایک جدید دور کا فاتح 700 سال بعد بھی اس سے اتنا خوف زدہ تھا، یا یوں کہیں کہ اس سے مخاطب تھا؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں صلاح الدین ایوبی کی، اور آج ہم ان کی کہانی کے اسی راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، صلاح الدین کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس دور کو سمجھنا ہوگا جس میں وہ پیدا ہوئے۔ وہ دنیا کیسی تھی؟ وہ ایک بہت ہی بکھری ہوئی، ایک ٹوٹی ہوئی دنیا تھی۔ دیکھیں، صلاح الدین کی پیدائش سے تقریباً 40 سال پہلے ایک بہت بڑا سانحہ ہو چکا تھا۔ سن 1099 میں یروشلم پر صلیبیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور یہ کوئی عام قبضہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا وحشیانہ قتل عام تھا جس نے مسلم تہذیب پر ایک بہت گہرا زخم چھوڑا۔ یہ صرف ایک شہر کا چھن جانا نہیں تھا، یہ پوری امت کی عزت پر ایک حملہ تھا۔ اور اس حملے کا جواب کیوں نہیں دیا جا سکا؟ اس کی وجہ تھی گھر کے اندر کی لڑائی۔ اس وقت مسلمانوں کی دو بڑی طاقتیں تھیں، بغداد میں سنی عباسی اور کائرو میں شیعہ فاطمی، اور ان میں اتنی شدید دشمنی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو صفائے ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے۔ حالت یہ تھی کہ فاطمیوں نے تو صلیبیوں کے آنے پر خوشیاں منائی کہ چلو اچھا ہے، ہمارے سنی دشمن کمزور ہوں گے، یعنی دشمن کا دشمن دوست۔ صلیبیوں نے اسی چیز کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے مسلمانوں کے بیچ اس پھوٹ کو دیکھا اور اسلامی دنیا کے بالکل دل میں اپنی 4 مضبوط ریاستیں قائم کر لیں: یروشلم، طرابلس، انطاکیہ اور ایڈسا۔ اور ان کو یورپ سے مسلسل مدد مل رہی تھی، پیسہ بھی، فوجی بھی، اور ان سب کا مقصد صرف ایک تھا۔ لیکن اسی اندھیرے میں امید کی ایک کرن بھی تھی۔ اسی انتشار کے بیچ سے ایک تحریک اٹھی، اتحاد کی تحریک۔ اس کی شروعات کسی اور نے کی، لیکن اس کہانی کو اس کے انجام تک پہنچانے والا کوئی اور ہی تھا۔ یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں تھی، یہ اتحاد کا سفر بہت لمبا تھا۔ اس کی شروعات کی عماد الدین زنگی نے، جب انہوں نے ایڈیسا کو واپس فتح کیا۔ پھر ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے اس کام کو آگے بڑھایا، اور پھر میدان میں آئے صلاح الدین، جنہوں نے پہلے مصر کو سنبھالا، فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے اسے سنی دنیا سے جوڑا، اور پھر 12 سال لگا کر شام کے چھوٹے چھوٹے آپس میں لڑنے والے امیروں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ صلاح الدین کی سب سے مشکل لڑائیاں صلیبیوں سے نہیں بلکہ خود مسلمانوں سے تھیں۔ انہیں متحد کرنا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ ان پر 2 بار قاتلانہ حملے بھی ہوئے، حشاشین کی طرف سے، جو اس وقت کے سب سے خطرناک قاتل مانے جاتے تھے۔ ایک حملے میں تو خنجر ان کے سر تک پہنچ گیا تھا، لیکن ہیلمٹ نے جان بچا لی۔ تو جب برسوں کی محنت کے بعد آخرکار مسلم دنیا ایک آواز ہو گئی، ایک لیڈر کے پیچھے کھڑی ہو گئی، تب صلاح الدین نے اپنی نظریں اصل مقصد پر جما لیں۔ 88 سال بیت چکے تھے یروشلم کو صلیبی قبضے میں۔ یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہونے والا درد تھا، اور اب وقت آ گیا تھا اس حساب کو برابر کرنے کا۔ اور پھر ہوئی جنگ حطین۔ یہ صلاح الدین کی ذہانت کا ایک شاہکار تھا۔ انہوں نے صلیبی فوج کو جان بوجھ کر ایک ایسے صحرا میں آنے دیا جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر ان کے نکلنے کے سارے راستے بند کر دیے۔ شدید گرمی، پیاس، اور پھر صلاح الدین کے سپاہیوں نے خشک گھاس کو آگ لگا دی۔ اس دھوئیں نے صلیبیوں کا جو حال کیا، اس کے بعد جنگ تو بس ایک رسمی کاروائی تھی۔ جنگ کے بعد کا منظر بھی بہت دلچسپ ہے۔ صلاح الدین نے یروشلم کے بادشاہ کو عزت دی، اسے پانی پلایا، لیکن وہاں ایک اور شخص تھا، رینالڈی شاتھیوں۔ یہ وہ شخص تھا جو بار بار معاہدے توڑتا تھا اور مسلمانوں کے قافلوں پر حملے کرتا تھا۔ صلاح الدین نے قسم کھائی تھی کہ اسے اپنے ہاتھ سے سزا دیں گے، اور انہوں نے اپنی قسم پوری کی۔ اور پھر یروشلم فتح ہوا۔ اب ذرا دونوں فتوحات کا موازنہ کریں۔ جب 88 سال پہلے صلیبیوں نے شہر فتح کیا تھا تو انہوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کا خون پانی کی طرح بہایا تھا، لیکن جب صلاح الدین داخل ہوئے تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ کسی ایک شہری کو بھی نقصان نہیں پہنچایا گیا، یہاں تک کہ جو غریب اپنا فدیہ نہیں دے سکتے تھے، صلاح الدین نے ان کا فدیہ اپنی جیب سے ادا کیا۔ یہاں تک تو کہانی ایک ہیرو کی شاندار فتح کی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک ایسی ٹریجڈی جو صلاح الدین کی موت کے بعد شروع ہوئی۔
کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ جب صلاح الدین کا انتقال ہوا تو ان کے ذاتی خزانے میں صرف 1 سونے کا دینار اور کچھ چاندی کے سکے نکلے؟ ایک اتنی بڑی سلطنت کا حکمران جس نے اپنی ساری دولت لوگوں میں بانٹ دی تھی، حالت یہ تھی کہ ان کے کفن دفن کا خرچہ بھی دوسروں نے اٹھایا۔ لیکن صلاح الدین ایک غلطی کر گئے۔ انہوں نے اپنی وفات پر سلطنت کو اپنے 3 بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ وہی روایتی بادشاہی نظام تھا اور یہی اس سلطنت کے زوال کی وجہ بنا۔ باپ کی آنکھ بند ہوتے ہی بیٹے تخت کے لیے آپس میں لڑنے لگے، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، اور پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ایوبی شہزادے اپنے ہی خاندان والوں کے خلاف صلیبیوں سے مدد مانگنے لگے۔ اور پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ صلاح الدین کی وفات کے صرف 36 سال بعد ان کے اپنے بھتیجے سلطان الکامل میں بغیر ایک بھی تلوار چلائے یروشلم کو ایک معاہدے کے تحت واپس صلیبیوں کے حوالے کر دیا۔ جس شہر کے لیے صلاح الدین نے پوری زندگی لگا دی، اسے ان کے اپنے ہی خون نے پلیٹ میں رکھ کر دشمن کو پیش کر دیا۔ تو اس پوری کہانی سے، اس عظیم فتح اور اس سے بھی بڑے المیے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ہے کہ صلاح الدین نے پوری دنیا سے تو جنگ جیت لی، لیکن وہ اپنے گھر کے اندر کی کمزوریوں کو دور نہیں کر سکے۔ ایک عظیم لیڈر شاید ایک جنگ جتوا سکتا ہے، ایک ملک فتح کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس سسٹم کو نہیں بدلتا، اس نظام کو ٹھیک نہیں کرتا جس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس کی فتح زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اور اب ہم واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ 1920 دمشق اور جنرل گورو کی وہ طنزیہ ہنسی۔ وہ ہنسی صرف ایک فاتح کا غرور نہیں تھی، وہ تاریخ کے اس تلخ سبق پر ایک کہا تھا کہ جب تک گھر کے اندر اتحاد نہ ہو، باہر کا دشمن ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو صلاح الدین کی یہ داستان ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ اگر مسلمانوں کی شکست کی وجہ اکثر بیرونی دشمن نہیں بلکہ اندرونی پھوٹ ہوتی ہے، تو پھر اصل اور پائیدار طاقت کا راستہ کون سا ہے؟ کیا ایک عظیم مقصد کے لیے صرف ایک ہیرو، ایک عظیم رہنما کا ہونا کافی ہے، یا پھر ایک مضبوط اور منصفانہ نظام کا ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے؟